السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانفال پارہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 30 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب یمکرو چال چل رہے تھے بکا ساتھ تیرے اللہ زینہ وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا لیسبتو کا تاکہ تجھ کو قید کر دیں، سبتا یعنی جما دیں یعنی روک دیں قید کر دیں، او یقتلو کا یا تجھے قتل کر دیں، او یخرجو کا یا تجھے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ اور وہ چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، واللہ اور اللہ خیر الماکرین بہترین یا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اینڈ پہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا، اور بعض جگہوں پر جو سا چال کا ہی لفظ استعمال ہو رہا ہوگا، جیسے یہاں پہ تو میں نے تدبیر بتایا ہے، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ چال ہمارے ہاں جو ہے نا اردو میں منفی انداز میں استعمال ہوتا ہے، تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جس فعل میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ تو بری چالیں چل رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر تو پکی اور مضبوط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مستقبل کو بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ان سب چیزوں پر محیط ہے۔ تو بس یہ اس میں ایک بتا دیا۔ اچھا، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی دفعہ ہم جو ہے غزوہ بدر ہی پڑھ رہے تھے، اور غزوہ بدر میں جو غنیمتیں حاصل ہوئی تھیں ان کی تقسیم کا معاملہ تھا، تو وہی سارا سینیریو چل رہا ہے۔ تو اب یہاں پر یاد کرایا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب کافر لوگ یہ چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، قتل کیا جائے یا نکال دیا جائے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جس وقت کچھ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو کفار مکہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جب مدینہ کی طرف ہجرت ہونا شروع ہوئی تو بہت سارے لوگ تو کر گئے تھے ہجرت، پیچھے کچھ ہی چند لوگ ہی بچ گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے، علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں سے نہ نکلیں، کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ نکل گئے اور انہوں نے اپنی ریاست بنا لی، جیسا کہ مدینہ میں ریاست بن گئی تھی، تو یہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے، یعنی اس وقت تو یہ ہمارے شہر کے اندر ہیں، ہم ان کو جو بھی کر رہے ہیں، مار پیٹ بھی چل رہی تھی اور ساری یعنی جسمانی تکالیف بھی تھیں، لیکن جب یہ یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم کس طرح سے ان کو پکڑ سکیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے دارالندوہ میں میٹنگ کی، اور مجلس کے جو شریک تھے ان سے مختلف تجاویز طلب کی گئی، یعنی باقاعدہ ایک پوری دیکھ لیں کہ آپ سینٹ کا اجلاس بیٹھا ہوا ہے، اس میں شورا ہے ساری، اور سب کے مشورے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی کہنے لگا کہ اسے زنجیر کر کے یعنی زنجیریں اس کے پیروں میں باندھ کے اس کو قید کر دیا جائے۔ شیطان بھی اس میٹنگ میں انسانی صورت میں حاضر ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شیطان جو ہے یعنی وہ انسان کے روپ میں کیسے آ گیا، کیونکہ اللہ نے اس کو پاورز دی ہوئی ہے نا، جتنا زیادہ حق کا بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ باطل کی مخالفت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو جیسے بتاتی ہوں نا کہ کوئی عام بندہ اگر نماز روزہ وغیرہ کر رہا ہے نا تو شیطان اس کے پیچھے اتنا نہیں ہوتا جتنا وہ جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو وہ آپ کے پیچھے آتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو دارالندوہ میں میٹنگ ہو رہی تھی یہ کوئی چھوٹی میٹنگ نہیں تھی، اس میں امام الانبیاء سید المرسلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلنے والا تھا ان کو قابو میں رکھنے کی چالیں ہو رہی تھی نا، تو اس میں شیطان خود انسانی صورت میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تجوید درست نہیں، کیونکہ اس کے پیروکار اس کے اس قدر جانثار ہیں کہ وہ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر بھی اس کو کسی نہ کسی وقت چھڑا کر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرے نے کہا اسے یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک شورا بیٹھی ہوئی ہے اور وہ مختلف مشورے دے رہی ہے۔ پہلا مشورہ کسی نے دیا ہے کہ اس کو زنجیریں باندھ کر قید کر دیا جائے، تو شیطان نے اس میں ٹانگ اڑائی اور کہنے لگا کہ وہ تو پھر اس کو چھڑا کے لے جائیں گے۔ دوسرا کوئی شخص بولا تو وہ کہنے لگا کہ اسے یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم ہم تو ہر روز کی بک سے نجات پا جائیں گے۔ تو شیطان کہنے لگا یہ تجوید بھی درست نہیں ہے، کیونکہ
اس شخص کے کلام اور بیان میں اتنا جادو ہے کہ وہ جہاں جائے گا وہیں اس کے جانصار پیدا ہو جائیں گے، اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مدینہ میں ہوا۔ تو پھر وہ انہیں لے کر کسی بھی وقت آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بعد میں ابو جہل بولا کہ ہم سب قبائل میں سے ایک ایک نوجوان لے لیں اور یہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی حملہ کر کے اسے جان سے ہی ختم کر دیں، یعنی ایک ہی دفعہ میں کام تمام کریں۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بنو عبد مناف سب قبیلوں سے لڑائی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، لا محالہ خون بہا پر فیصلہ ہوگا جو سب قبائل مل کر حصہ رسدی ادا کر دیں گے، یعنی سب کے حصے میں تھوڑا تھوڑا مال چلا جائے گا تو وہ پے کر دیں گے۔ یہ رائے سن کر شیطان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوگی اور اس نے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ پھر اس کام کے لیے وقت بھی اسی مجلس میں مقرر ہو گیا کہ یعنی کس دن ایسا کیا جائے گا، اور انہوں نے سوچا کہ فلاں رات یہ سب نوجوان مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، اور جب وہ باہر نکلیں تو سب یکبارگی اس پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں۔ اب یہ وہ روایت ہے جو میں نے جو پڑھی، تو ہم جو ہے آپ جانتے ہیں نا، یہ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی تدبیریں وہ کر رہے تھے، اور وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایک تدبیر کر رہے تھے کہ جس وقت یہ مشورے ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مجلس کی کاروائی سے مطلع کیا اور ہجرت کی اجازت بھی دے دی، یعنی وہ ہجرت جو ان کی ابھی تک روکی گئی تھی نا، اور ان کو ابھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ حکم آ گیا۔ اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کڑکتی دوپہر میں جب لوگ عموماً آرام کر رہے ہوتے ہیں، چھپتے چھپاتے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور انہیں بتلایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ہی اس موقع کے منتظر بیٹھے تھے، چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ چھپتے چھپاتے غار ثور تک پہنچ گئے، اور پھر آگے مزید تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ اور اسی رات قاتلوں کے گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، وہ بر وقت اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ جب صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلے تو پھر وہ خود اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اور آپ جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بستر پر لٹایا تھا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے تھے۔ تو جب دشمنوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں تو ان کی برہمی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے وہ جو پوری شورا کی میٹنگ تھی اس کو ناکام کر دیا تھا، سبحان اللہ۔ واللہ خیر الماکرین، تو وہ کیا چالیں چلیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی تدبیر کو الٹ دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قولوا وہ کہتے ہیں قد سمعنا تحقیق سنا ہم نے، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا تو ہم بھی کہیں مثل ھذا اس قرآن کی مانند، ان ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر پہلوں کی کہانیاں، یعنی اساطیر جو ہے سطور، سطر کی جمع یعنی لکھی ہوئی چیز، تو یہ تو پہلوں کی کہانی ہے، پرانی قصے کہانی ہے جو یہ لوگ پہلے بھی کہتے چلے آئے اور اب یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دراصل نظر بن حارث کا قول تھا، اور سیرت میں کل ہم نے پڑھا تھا نا، نظر بن حارث کو بھی قتل کرنے کا حکم ہوا تھا۔ تو یہ کہنے لگا، یہ کہتا تھا کہ ہم ایسا کلام لا سکتے ہیں، یہ قریش کے رؤسا میں سے تھا اور فارس کی طرف تجارتی سفر کیا کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ اس کلام کو ہم نے سن لیا ہے، قالوا قد سمعنا لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا ہم بھی ایسی ہی بات کریں۔ تو ہوا کیا کہ وہ فارس کی طرف گیا اور وہاں پر رستم اور اسفندیار کے قصے اٹھا لایا۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم رستم کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے، میں نے پڑھی ہوئی ہیں اردو میں نا، وہ اس کی بہادری کے قصے ہوتے تھے، کوئی پہلوان تھا، کوئی اس طرح تھا۔ تو یہ وہ کہانیاں لے آیا اور کہنے لگا کہ قرآن میں عاد اور سمود کے قصے ہیں اور میرے پاس رستم اور اسفندیار کے قصے ہیں، لیکن اس کی اس بات کو اس کے ساتھ کے کافروں میں نے بھی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ قرآن نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کفار کو چیلنج کیا تھا کہ اپنے شاعروں کو اکٹھا کر کے لے آؤ اور قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، تو سب اس سے عاجز رہ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر بن حارث کا اپنا جو ذوق ہے نا وہ کتنا بودا تھا، کیونکہ جب آپ اپنی آپ کی کوئی اخلاقی کردار نہیں نہ ہوتا تو پھر آپ ایسے ہی دوسروں کی بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی ہدایات پر اس کی نظر پڑنا تو دور کی بات ہے، وہ یعنی اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھر کہتا تھا کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، ہم بھی ایسی لکھ سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور لیکن ہم جانتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پر ایمان لے آئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ حقیقتاً کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، شروع سے آخر تک لے لیں، اس کے احکامات میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یعنی نماز روزے اور تمام چیزوں کو ہم دیکھیں
تو ہر جگہ پر اقیم الصلاح ہی آیا، یہ نہیں بعد میں جا کر آتا کہ نہیں بھی نماز قائم نہ کرو اور اس وقت نہ کرو یا وہ نہ کرو. تو ایسی ایسی باتیں نہیں ہیں. اور اسی طرح باقی احکامات کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جس طرح سے جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، کس طرح قرآن کے سائنسی حقائق ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے تاریخی شواہد سامنے آ رہے ہیں. اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جو قرآن پیشین گوئیاں کر رہا تھا وہ ساری ثابت ہونا شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو کوئی نظر کا اندھا ہی ہے یا عقل کا اندھا ہی ہے جو کہ ایسی باتیں کرے گا. تو یہاں یہ بات بلکہ اس زمانے میں نہیں، آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں کیا رکھا ہے، کیوں تم قرآن پڑھتے ہو، کیوں اس کو سیکھتے ہو. وہی پرانی باتیں ہی تو ہیں، وہی تاریخ کے قصے کہانیاں ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں. لیکن جو شخص اس پر ایمان لے آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے قرآن رہنمائی فرماتا ہے نا. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں دنیا میں نا کردار تو یعنی میں کہتی ہوں کہ نام بدل رہے ہیں، ادروائز کردار تو وہی ہیں، وہی انسان کی فطرت ہے، وہی اس کی وہ نفسیات ہے، وہی اس کے معاشرت اور رہنے سہنے کا اور آپس میں تعلقات میں جو اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. کچھ جگہوں پر ہم محبت پیار اور کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے ہم نفرت رکھتے ہیں، کچھ کے ساتھ حسد ہے، جلن بغض، یہ ساری ہی چیزیں جو ہیں ہم سب انسانوں میں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر غور کیا جائے تو دراصل زمانہ گزر رہا ہے، لوگ فوت ہو رہے ہیں، نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن دراصل کردار تو وہی ہیں. ٹھیک ہے، صرف نام بدل رہے ہیں. یعنی اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ کوئی زمانہ تھا کہ ہم اپنے والدین کے منہ سے وہ باتیں سنا کرتے تھے، بعض اوقات ہم اپنے لیے وہ باتیں سنتے تھے نا، اور آج ہم وہ اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کیا ہمیں کیسے رہنمائی کرتا ہے نا ہمیں کہ ہم نے کس طرح اس دنیا میں رہنا ہے، لوگوں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے اور یہ سب کچھ. تو حقیقتاً جب ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا اور ہماری زندگی میں ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اور تو وہی قصے کہانیاں جس کو یہاں پر قصے کہانیاں کہا جا رہا ہے نا، وہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار جب بھی قرآن میں آئے گا، آدم علیہ السلام کا قصہ، لیکن ہم اس سے نئی ہی بات سیکھتے ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی ہم نے اس کہانی کو پڑھا ہے. ہوتا ہے نا، ہابیل کا بیل کا قصہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. لیکن آج دنیا میں دیکھیں کس طرح بھائیوں کے درمیان عداوتیں ہیں اور نفرتیں ہیں. اور اگر ہم انہیں ختم کرنا چاہیں تو حقیقتاً ہم ہابیل کا بیل کی سٹوری سے بہت کچھ سبق لے سکتے ہیں. اسی طرح آدم علیہ السلام کا قصہ اور ساتھ میں شیطان کا کردار ہے. تو کس طرح بار بار یہ چیزیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں. لیکن اس سے کون سبق لیتا ہے؟ وہی جس کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں نا، اور وہ اس سے سبق لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی زندگی میں مسئلہ پیش آئے فوراً قرآن کی طرف حدیث کی طرف رجوع کریں کہ میں یہاں سے سبق لوں، میں یہ دیکھوں کہ انبیاء نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا ان حالات میں ان ادوار میں. لیکن شیطان ہمارے لیے بہت بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. جب بھی ہمیں زندگی کا کوئی بڑا معاملہ پیش آتا ہے تو ہم بجائے اپنے اصل کی طرف لوٹنے کے ہم لوگوں کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اب میں الگ سے ہٹ کے دین کے مطابق عمل کروں گی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، تو اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ایسی ہی بات نعوذ باللہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن زبان حال سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک زبان قول ہوتا ہے نا کہ بول کے کوئی بات کی جاتی، اب یہ بول کے بات کر رہے تھے لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. لیکن زبان حال سے ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں، مرضی ہم اپنی ہی کر رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. پھر اس کے بعد فرمایا وائس قالو، اور جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ، ان کانا اگر ہے، حاضا یہ هو الحق وہ حق ہے حقیقت ہے، سچ ہے، من اندکا تیری طرف سے، فامطر تو برسا دے علینا ہم پر، حجارتن پتھر، من السمائی آسمان سے، ابھی انا یا لے آ ہمارے پاس، بھی عذابن ساتھ عذاب کے، علیمن دردناک. تو یہ بات ابو جہل نے کہی تھی اور ازراہ طنز ہی کہی تھی مسلمانوں کو سنا کر کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ یہ مسلمان اگر سچے ہیں تو جس قدر دکھ اور تکلیفیں ہم انہیں پہنچا رہے ہیں تو اس کی پاداش میں تو ہم پر اب تک آسمان سے عذاب نازل ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اگر یہ سچے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، تو اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہم ان کو اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں تو ہم پر تو ابھی تک عذاب نہیں آیا. تو چونکہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوا اس لیے مسلمانوں کا دین جھوٹا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ابو جہل کی اس دعا کے جواب اسی صورت میں پہلے بھی گزر چکا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا
کہ اس غزوہ بدر سے پہلے تم حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے دعائیں کرتے تھے، سو اب غزوہ بدر کی صورت میں میرا فیصلہ تم کو معلوم ہو چکا، تو اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارا اسی میں بھلا ہے، اور اگر نہ باز آئے تو تمہیں دوبارہ ایسی ہی سزا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ نہیں سکتے، اس کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے حلیم ہیں، وہ دیے جاتے ہیں انسان کو مہلت، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ کیسی باتیں یہ کرتے تھے نا، کہ اگر یہ سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کی طرح معاملات نہیں کرتے، ہم مخلوق کا تو واقعی یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے، ہمارے احسانات کرنے کے باوجود وہ وہی روش اختیار کیے رکھے، الٹا ہمیں ہی نوچے، ہمیں ہی کھائے، تو ہم تو اس کو ٹکنے نہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں، وہ ایسا معاملہ نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد فرمایا، اسی بات کا جواب دیا گیا، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لیعذبہم کے عذاب دے ان کو، وانت فیہم، اور آپ ان میں ہوں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ معذبہم کے ان کو عذاب دے، وہم یستغفرون، اور وہ استغفار کر رہے ہوں۔ تو ابو جہل کی بات کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، جیسا کہ درج الحدیث سے بھی ظاہر ہے۔ یہ روایت پڑھتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے نازل شدہ یعنی سچا کلام ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی عذاب ہم پر بھیج دے۔ تو اس کے جواب میں اگلی آیات وما کان اللہ سے لے کر ان المسجد الحرام تک نازل ہوئی۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث میں اس آیت کی تفسیر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نہیں نازل ہوتا۔ ایک تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اندر موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں، یعنی نبی کی موجودگی میں تو عذاب نہیں آئے گا نا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ نبی ہجرت کر جاتے تھے تو پھر اس کے بعد قوم پر عذاب آتا تھا، یعنی نہ ماننے والوں پر۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول اور مومنوں کی جماعت اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب تک کسی قوم میں استغفار کرنے والے لوگ موجود رہیں تو میں اس پر عذاب نازل نہیں کیا کرتا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور آج کل کے کانٹیکس میں بھی ہے کہ جس طرح مسلم ممالک اتنے زیادہ مسائل اور مصیبتوں کا شکار ہیں، تو بجائے ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرنے کے یا اپنے حکمرانوں کو، یا وہ جو ہوتی ہے نا بلیم گیم کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں ہم، جب اس طرح ملک کے حالات خراب ہوں یا ویسے اجتماعی طور پر کوئی مصیبت آئے۔ لیکن یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، یستغفرون، استغفار کریں، کیونکہ استغفار آسمان و زمین کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے نا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر یعنی پکڑ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کوئی تو ایسا ہوتا ہے نا جو اللہ کے ہاں ذرا ہوتا ہے کہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے، تو اس کا استغفار اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اس کے بدلے میں پوری قوم کو بچایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل رکھے جو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، مغفرت مانگتے رہیں۔ بعض اوقات دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ میں نے کیا ہی کیا ہے، ایسی بھی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں میں نے تو کیا ہی کیا ہے۔ ہم تو اگر وہ گناہ جو ہمیں نظر آ جاتے ہیں وہ تو ایک طرف رہے، وہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو جو گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ تو الگ رہے، بعض اوقات ہم لوگوں کے حقوق میں کوئی کمی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ تو ہم کیوں نہ استغفار کریں، استغفار کو اپنا شعار بنا لیں۔ رب اغفر وتوب علیہ انک انت التواب الغفور۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ساتھ استغفار فرماتے تھے۔ اور بھی استغفار کی بے شمار دعائیں ہیں، صبح و شام کی دعاؤں میں سید الاستغفار ہے، اور صبح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، تو ہم نہ کریں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے گناہ بخشے ہوئے تھے۔ تو صبح بھی اس کو لازم پکڑ لیں کہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے، اور شام کو بھی لازم پکڑ لیں۔ جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ زمین و آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں استغفار سے، تو اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ کیا ہے، مخلوق کا رزق ہے نا، اس تسبیح کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ صبح اٹھ کے کس بات پہ پریشان ہوتا ہے؟ رزق کے لیے، ٹھیک ہے؟ اٹھ کے ایک ہی دوڑ لگ جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم استغفار کی تسبیح کو لازم پکڑ لیں صبح و شام، ضرور ہر صورت میں۔ اور ویسے بھی چلتے پھرتے جب بھی ہمیں یعنی باقی ہمارے اذکار پورے ہو جائیں، باقی سب کچھ پورا ہے، اب ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بھی استغفار کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے نہیں یعذبہم کہ عذاب دے ان کو اللہ
وہم یصدون حالانکہ وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، وما کانو حالانکہ وہ نہیں ہیں اولیاءہ اس کے اولیاء متولی، ان نہیں اولیاءہ اس کے متولی الا مگر المتقون تقوی والے ہیں، ولیکن لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ تو یعنی ان لوگوں کے اوپر عذاب آنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، یعنی یہ اس حد تک چلے گئے ہوئے ہیں کہ ان پر عذاب آئے، عذاب کے تو یہ مستحق ہیں، اور کیوں ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عذاب کیوں نہیں آ رہا اس کی تو اوپر دو وجوہات بتا دی گئیں، لیکن اب عذاب کے مستحق ہیں یہ، اس کی بھی یہاں پر وجوہات بتائیں، اور دو ہی ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے بیت اللہ پر داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے، ان المسجد الحرام یعنی مسجد حرام سے روکتے ہیں، وما کانوا اولیاءہ حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، مطلب یہ کہ انہوں نے خانہ کعبہ پر زبردستی قبضہ کر رکھا تھا، غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور کہتے کیا تھے کہ ہم اس کے متولی ہیں کیونکہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، تو متولی اگر ہیں بھی تو متولی کو تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دے، ٹھیک ہے، تو اور پھر یہ کہ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر تو ان کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونا چاہیے تھا، اور ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ تو اب فرمایا کہ ان اولیاء کے نہیں ہے اس کے متولی، یعنی اولیاء الا المتقون مگر وہی لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوں، یعنی کعبہ کی تولیت کے لیے شرط اول پرہیزگاری اور اللہ کا تقوی ہے، ٹھیک، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بھی نہ ہو اور پھر بھی وہ متولی رہے، بلکہ کعبہ کے متولیوں کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ متقی ہوں اور اللہ کا تقوی رکھتے ہوں، پرہیزگاری ہو ان کے اندر، اور لیکن اکثر یہ بات جانتے نہیں ہیں، اور حالت ان کی کیا ہے، اگلی آیت میں فرمایا وما کانا صلاتہم نہیں ہے ان کی نماز عند البیتی مسجد حرام کے پاس یعنی اس گھر کے پاس الا مگر مکان سیٹیاں و تصدیہ اور تالی بجانا، فذوقوا تو چکھو العذاب عذاب کو بما کنتم بوجہ اس کے جو تم تھے تکفرون تم کفر کرتے۔ تو ذرا دیکھو تو ان متولیوں کی حالت کیا ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے کہ بیت اللہ کے اندر بھی عبادت کے عجیب ہی اطوار انہوں نے اپنائے ہوئے تھے، اور ان کی عبادت کیا تھی کہ تالیاں اور سیٹیاں پیٹ کر یہ ظاہر کرتے تھے کہ عبادت ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ تو اپنی ہی تفریح کا سامان ہو رہا ہوتا تھا، اس کا نام انہوں نے عبادت رکھ لیا۔ تو نعوذ باللہ اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو کفر یہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان پر عذاب آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ پیچھے سے پورا یاد کر لینا کہ کہتے تھے کہ یہ دعویٰ کرتے کہ اچھا اگر مسلمان اپنے دین میں سچے ہیں تو ہم جو ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب کے تو یہ مستحق ہیں، عذاب چکھو جو تم اپنا انکار کی صورت میں بھگتو گے کہ کچھ بھی آئے گا، وہ جیسے آسمان سے پتھروں کی شکل میں یا خوفناک چیخ یا زبردست زلزلہ، یا ان پر کیا آیا کہ غزوہ بدر میں ان کی شکست فاش ہوئی، 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کے قید ہوئے، اور وہ سب سردار تھے، یعنی بڑے بڑے سردار تو مارے گئے، تو جس سے کفر اور کافروں کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ تو یعنی اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ دراصل تقدیر الہی کا فیصلہ صادر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہاں پر رک کر ذرا سوچیں کہ یہ وما کانا صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیہ، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے مشرکین مکہ کی، لیکن کیا آج ہم اگر اپنے دین کی حالت دیکھیں تو ہمارے دین کا کیا حال ہے؟ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کو ہم نے دین کے نام پر تفریح گاہ بنا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی میں آپ دیکھیں کہ قوالی بھی اسی میں آتی ہے، سیٹیوں اور تالیوں کا ذکر ہے نا، تو تالیاں اور سیٹیاں پیٹی جاتی ہیں اور ساتھ میں وہ کوئی نعت وغیرہ انہوں نے سوچی ہوتی ہے یا حمد ہوتی ہے، لیکن اس میں کتنی بے شمار شرکیاں باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کا مطلب نہیں آتا، لیکن وہ ساتھ میں تالیاں اور سیٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، ایک موسیقی کا سماع ہوتا ہے تو لوگ اس میں اپنا سر دھن رہے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا سن رہے ہیں اور کن باتوں پر وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کو دین کا نام دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ سب کے عام مشاہدے کی بات ہونی ہے، نہ صرف یہ بیک ہوم میں خاص مزاروں پہ درباروں پہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک،
اور اسی طرح یہاں پر بھی بعض اوقات دین کے نام پر فیسٹیولز اور یہ سب کچھ منعقد کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی آپ نان مسلمس پہ کیا امپریشن ڈال رہے ہوتے ہیں اور کیا امیج ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے میلے جن کو خاص طور پر مسلمانوں کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ جی مسلمانوں نے کوئی میلہ منعقد کرایا ہے، لیکن دل بڑا دکھتا ہے کہ وہاں پر وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس میں باقی لوگ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی تفریح دینا بھی چاہتے ہیں، تو یا تو اس میں مذہب کا نام نہ لگائیں، مذہب کو تو نہ بدنام کریں بیچ میں۔ وہ آپ کہہ دیں کہ بھئی ہم نے اپنی تفریح کرنی ہے اور یہ اس میں وہی کچھ ہوگا جو نان مسلمس کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں مذہب کا نام بھی لینا، اور پھر یعنی سم ٹائمز تو واقعی دل جو ہے نا بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ باتیں آپ آگے آگے دیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ قیامت کے قریب یہ عام ہو جائے گا، قرآن کو بھی گا گا کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ دل کانپ جاتا ہے کہ اس میں باقاعدہ سر دھنا جا رہا ہوتا ہے، اور یعنی وہ ساتھ میں یعنی جسم کو ہلایا جانا یا جو بھی ہے، استغفر اللہ من ذالک، اور بھی بے شمار چیزیں، اور وہ عربی میں ہوتی ہیں بعض اوقات، تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہنمائی فرمائے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ دین کی جو انہوں نے حالت کر لی ہے، اس کے بدلے میں پھر ضرور یہ عذاب کو چکھیں گے۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اگلی آیت ہے، انا بے شک اللہ زینہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینفقونا وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، لیسدوا تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، پس یونفقونہا پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اس کو، ثم پھر تکونا ہوگا علیہم ان پر، حسرتاً حسرت کا سبب، ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کیے جائیں گے، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر دراصل ان کی بات ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کی، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، ٹھیک ہے؟
تو ہوا کیا کہ غزوہ بدر کے دوران کافروں کا جو 1000 کا لشکر مسلمانوں کے مقابل آیا، کہتے ہیں کہ ان کی خوراک کا خرچہ روزانہ 10 اونٹ تھا، اور صرف گوشت کا خرچہ تھا، یعنی روزانہ جو سالن بن رہا تھا وہ ڈیلی جو ہے 10 اونٹ کٹتے تھے یا ذبح ہوتے تھے، باقی اخراجات اس کے علاوہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ تو یہ غرض اس آیت میں جو بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، کافروں کے حق میں ایک ایسی پیشین گوئی کی گئی ہے جو بعد کے اعتبار میں حرف بے حرف درست ثابت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، تو یہ جب وہ اس کو عنقریب خرچ کریں گے، یعنی اور بھی ایسا کریں گے، لیکن یہ ان پر حسرت کا باعث ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو غزوہ بدر کے بعد بھی یہ لوگ خرچ کرتے رہے اور شکست کھا کر پٹتے رہے، اور فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فتح مکہ ہو گئی۔ تو پھر سارا ہی جو اسلام دشمنی میں ان کا خرچ کیا ہوا مال تھا، خرچ کیا ہوا وقت تھا، جسمانی مشقتیں تھیں اور جانوں کا نقصان تھا، یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، جو آخرت کا عذاب ہے وہ الگ ہے، کہ جہنم کی طرح وہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اب یعنی اتنی یہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈراؤنی آیت ہے نا، کہ ہم بھی تو اپنے مالوں کو کہیں نہ کہیں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں دیکھا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی مال ہم، ایک تو ہوتا ہے نا فضول خرچی اسراف میں جا رہا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے ایسا کام ہو جائے کہ کوئی دین سے پھر جائے یا دین سے رکے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ سب کچھ حسرت کا باعث انسان کے لیے بن جاتا ہے، پھر وہ مغلوب کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایسا ہی ہمارے ساتھ زندگی میں ہوتا بھی ہے، ہم بعض اوقات کچھ رسومات میں، کچھ فنکشنز میں اس طرح سے ہم مال کو خرچ کر دیتے ہیں، اور اس میں صرف مال ہی نہیں، جیسے ابھی یہاں پر ذکر ہوا نا کہ مال اور وقت اور مشقتیں جو اٹھائی جاتی ہیں، جسمانی مشقتیں، یہ سب کچھ انسان کے لیے پھر حسرت کا باعث بن جاتی ہیں نا، اللہ یہ کہ وہ استغفار کر لیں۔ یعنی ہمارے لیے تو الحمدللہ کہ اگر ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، تو پھر کیا ہے کہ یہی استغفار ہمارے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لوگ جو کہ یہ کرتے ہی رہیں گے، پھر آگے کریں گے، تو یہ حسرت کا باعث ہوگا، حتیٰ کہ پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور پھر آخرت میں بھی انجام برا ہے کہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر چونکہ مال خرچ کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، مجھے تو وہ جب بھی وہ سورۃ اللہب ہے نا، کہ اس عورت نے بھی یہی کہا تھا نا، ابو لہب کی بیوی نے، کہ میں اپنا یہ ہار محمد کی دشمنی میں استعمال کروں گی۔ تو میں کہتی ہوں کہ کیا ہم میں وہ ہمت ہے، یعنی وہ اپنے دین سے، آباء و اجداد کے دین سے اتنی کمیٹڈ تھی کہ کوئی اس کو ہلا رہا ہے تو وہ اس کے خلاف اپنی قیمتی ترین چیز، زیور عورتوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی خرچ کرنے کو تیار تھی، اور کس طرح اپنے خامد کے ساتھ مشقتیں بھی اٹھاتی رہی اور محنت بھی کرتی رہی، وقت بھی لگاتی رہی کہ لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے روک دے۔ تو اس کے مقابل ہم دیکھیں کہ کیا ہم اتنے اپنے دین سے کمیٹڈ ہیں کہ کہیں پکار پڑتی ہے دین کی سربلندی کے لیے، کلمت اللہ کے بلند کرنے کے لیے، تو ہم اپنے زیور کو اتار لیں اور ڈال دیں ڈونیشن میں؟ چیک کر سکتے ہیں نا ہم، چلیں یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہم نے کبھی اپنا وقت صرف کیا کہ ہم دوسروں کے بچوں کو راہ راست پر لے آئیں، یا یہ کہ اپنے ہی بچوں کے لیے ہم اپنا کچھ وقت نکالیں اور اپنی غیر ضروری مصروفیات سے باہر آ جائیں اور بچوں کے اندر دینی شعور پیدا کریں، ان کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے مالوں کو، اپنے وقت کو، اپنی جسمانی مشقتوں کو کہاں پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم دین کی سربلندی میں ان کو لگا رہے ہوتے ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں کوئی کر رہا اور اس کے خلاف جا رہا ہے، تو پھر تو نعوذ باللہ کتنا برا انجام ہے۔ پھر فرمایا لیمیزا، تاکہ ممتاز کر دے، الگ کر دے، اللہ الخبیثہ ناپاک کو من الطیب پاک سے، ویجعل اور کر دے الخبیثہ ناپاک کو بعدہ اس کے بعض حصے کو علی بعضٍ اوپر بعض کے، فیرکمہ پھر جمع کر دے اس کو جمیعاً سارے کا سارا، فیجعلہ پھر ڈال دے اس کو فی جہنم جہنم میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں کرتے ہیں کہ استغفر اللہ، یہ جو گندگی ہے نا، یعنی ان کو سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ کہ جب یہ سب کچھ ہوگا
تو کیا ہوگا کہ حق اور باطل جدا جدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ کر دے گا ناپاک کو طیب سے، یعنی یہ بالکل الگ الگ ہو جائیں گے. جو جو آزمائشیں آتی جائیں گی تو جن کے نصیب میں اسلام کو قبول کرنا ہوگا وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور جنہوں نے اس کو چھوڑنا ہوگا وہ پھر ہٹتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب یہ بچ جائیں گے یعنی خبیث رہ جائے گا تو بادہ علی بادن، اس کے بعض کو بعض پر رکھ کر پھر اس سب کو سارے کے سارے کو اٹھا کر ملبے میں پھینک دے، اور اس ملبے کو جہنم میں پھینک دے. استغفر اللہ. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ اولئک هم الخاسرون. اس سے بڑھ کر ان کے لیے کیا خسارہ ہوگا کہ جس راہ میں انہوں نے اپنا تمام وقت لگا دیا، محنت لگا دی، تمام قابلیت، پوری زندگی ہی اس راہ میں گزار دی، آخرت میں انہیں یہ معلوم ہو کہ یہ تو راہ ہی کھوٹی تھی، یہ راہ تو ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے آئی. ایک ایسا خسارہ، ایک ایسا نقصان جس سے واپسی ممکن نہیں ہے. دنیا میں تو ہوتا ہے نا، کوئی ہم نقصان پہنچ جائے، لوگ پہنچ جاتے ہیں ہمیں تسلی دینے کو، ہمارا نقصان پورا کرنے کو، اور پھر یہ کہ دنیا میں کوئی بڑا ڈیزاسٹر آ جائے نا اور سارے ہی اس میں پکڑے جائیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپس میں ہی لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو زلزلے ریسنٹلی آئے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور کے لوگ تو بعد میں پہنچتے ہیں، پھر آپس کے لوگوں میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمدردی ڈال دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آخرت میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا، ہر کوئی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے. جہنم کو انسان ذرا تصور کرے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، کہ جل رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں سب لوگ، لیکن کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے گا. کیسے آئے؟ وہ تو اپنی ہی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، بلکہ ایک دوسرے پر لان تان ہو رہا ہے، اور جماعتوں کی جماعتیں جب جہنم میں پھینکی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر تو پہلی جماعت دوسری پر لان کرے گی اور وہ آگے آنے والی ان پر لعنت کریں گی. تو یعنی آپ تصور کریں ایک ایسی محفل کا جس میں یعنی سر انسان کا دکھتا ہے کہ سوچ کے بھی نا، تو اللہ معاف کرے اس میں جانے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیوں نہ ہم دنیا میں ہی اپنی زندگیوں کو سنوار لیں اور اس خسارے سے بچ جائیں جس سے پلٹنا ممکن نہیں ہے. یعنی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وہاں پر پکاریں گے، روئیں گے، جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے اور مالک ان کو جواب ہی نہیں دے گا. جہنم کا داروغہ مالک جو ہے ان کو جواب ہی نہیں دے گا، اور جب وہ جواب بھی دے گا تو کہے گا کہ یہیں پر ہی پڑے رہو. تو اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارا قصہ ہی تمام کر دے. تو نہیں، تمہارا قصہ نہیں تمام کیا جائے گا، تم اسی طرح جلتے رہو گے، تو اس سے نکالے نہیں جاؤ گے، نہ ہی تمہیں دنیا میں واپس بھیجا جائے گا کہ تم کچھ اب کر کے آ جاؤ. تو یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم اس دنیا کی حسرت سے بچ جائیں. تو ایک تو یہ کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، دوسرا یہ کہ آخرت پر نظر رکھے. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں نا، اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں ان کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ خبیث کو طیب سے الگ کر دیا گیا ہے، تو ان کے جو بھی مال انہوں نے خرچ کیا، جو وقت لگایا، محنت، قابلیت، سرمایہ، وہ سارا ضائع جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مومن کا کام کیا ہے کہ وہ کانشیس رہے، وہ دیکھتا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرا یہ جو کام ہے یہ آخرت میں مجھے کیا دے رہا ہے. تو ہم آخرت کی تصوراتی زندگی میں جئیں، وہاں پر نظر رکھیں کہ میں یہ جو رہنا آپ نے یہاں کرنا ہے، لیکن نظر آپ کی اس زندگی پر ہوگی کہ اس زندگی کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.